محترم و معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور رحمت سے آج سورۃ زمر کا سبق، اس کی تفہیم، تعبیر، مفہوم کا وہیں سے آغاز کر رہے ہیں جہاں ان کا انقطاع ہوا۔ یہ سلسلہ منقطع ہوئے بھی تقریباً 5 ماہ گزر گئے۔ اتنے طویل عرصہ میں تو کچھ یاد نہیں رہتا کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کیا ہدایت دی۔ آج اللہ کی توفیق سے وہیں سے آگے آغاز کر رہے ہیں جہاں اس کا اختتام ہوا تھا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے صدق کے علم بردار اور صدق و سچائی پر عمل کرنے والوں کو متقین قرار دے کے انہیں جنت الفردوس کی بشارت دی، اور بشارت کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی خوشخبری دے دی گئی ہے کہ جس سچائی کے تم علم بردار ہو اور اس پر عمل پیرا ہو، اس کے نتیجے میں اگر کہیں آپ سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو معافی کا بھی اعلان ہے اور جنت کی بشارت کا بھی اعلان۔ اس کے بعد جو آج کی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیں مختصر طور پر، الیس اللہ بعقاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے میرے نبی، یہ آپ کو ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے الہ تمہارا نقصان کریں۔ تم ان کی مخالفت کرتے ہو، ان کی مذمت کرتے ہو، تو وہ بھی تمہارے در پہ آزار ہوں، اس لیے اس بات سے باز آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے یہ سبق دیا کہ میں کافی ہوں اپنے بندے کے لیے، اور پھر یہ بھی فرما دیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جنہیں اللہ گمراہ کر دے انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ جو اپنے معبودوں سے تمہیں ڈراتے ہیں، یہ در حقیقت اپنی ضد، اپنے تمرد میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ اب ہدایت ان کے نصیب میں نہیں رہی۔ فرمایا اور ساتھ ہی وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرمائے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ سب پر وہ غالب ہے، اور جو مجرم ہیں ان سے بدلہ بھی لے گا۔ جنہوں نے کفر میں حد سے تجاوز کر رکھا ہے وہ میری پکڑ سے اور میری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ہے نہایت اختصار کے ساتھ ان 2 آیات کا ترجمہ اور مفہوم، جو جہاں سے آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اپنی گفتگو کا پھر اثر نو آغاز کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الیس اللہ بکاف عبدہ،
کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے بندے انہوں نے کتنے اپنے معبود مجھے چھوڑ کے بنا رکھے ہیں، جنہیں وہ حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، رزق دہندہ سمجھتے ہیں، اولاد دہندہ سمجھتے ہیں، نجات دہندہ سمجھتے ہیں، سب کچھ انہیں بنایا رکھا ہے انہوں نے، تو کیا میں ان کے لیے کافی نہیں ہوں؟ کون سی چیز ہے جو مجھ سے سر انجام نہیں دی جا سکتی؟ کون سی کا عمل ہے جو میری دسترس سے خارج ہے؟ ایک آدمی دوسرے کی طرف رجوع تب کرتا ہے جب اس سے وہ کام ہو نہ پاتا ہو، وہ اس کی دسترس سے خارج ہو، وہ اسے پوری طرح سر انجام دینے پہ قادر نہ ہو۔ لیکن اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تو عزیز ہے، غالب ہے، سب مغلوب ہیں، غالب اللہ ہے۔ تو وہ جو غالب ہے سب پر، کیا وہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ۔ پہلی آیات میں حقیقت آپ سن چکے ہیں کہ جنت کی بشارت اور اللہ کی رضا کی گویا کہ بشارت، اور یہ معاملہ دنیا کا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ انسان کے کام سنوارنے، ان کو اولاد دینا، ان کو صحت دینا، ان کی ضروریات کی کفالت، یہ سب کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں۔ اور یہی بات اسی مفہوم میں ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمائی، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا وہ انسان جو نیک عمل کرتا ہے، صالحیت میں زندگی گزارتا ہے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تیسری کوئی جنس نہیں ہے۔ مرد کو عورت بنانا، عورت کو مرد بنانا، گزشتہ خطبے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ اس کا اللہ کے ہاں انجام کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ہم کن بھول بھولیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کن گمراہیوں میں ٹامٹوئیاں مار رہے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ اللہ نے دو ہی جنسیں بنائی ہیں۔ اگر خسرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خنثی عربی میں، وہ بھی ایک نقص ہے، انسان میں ایک نقص ہے۔ کیا انسان پیدا ہونے والے بہرا نہیں پیدا ہوتے؟ کسی عضو سے محروم نہیں پیدا ہوتے؟ جس طرح دوسرے اعضاء میں ایک محرومی کی کیفیت ہے، خنثی کی کیفیت بھی، خسرے کی کیفیت بھی یہی ہے۔ لیکن وہاں پھر ایک امتیاز ہے، اللہ رب العزت نے وہاں بھی امتیاز رکھا ہے، اشارات موجود ہیں کہ اس کی صنف، اس کی نوع وہ مردوں سے ملتی ہے یا عورتوں سے ملتی ہے، مبہم نہیں چھوڑا، مردوں سے ملتی ہے یا عورت سے ملتی ہے۔ مردوں سے ملتی ہے تو تمام احکام مردوں کے ہیں، اگر عورت سے ملتی ہے تو تمام احکام اس کی عورت کے ہیں۔ یہ احمق ان کو کیا حقوق دینا چاہتے ہیں؟ اللہ نے سب دے رکھے، ہم ان کا پاس لحاظ نہ کریں یا اس سے تجاوز کریں تو یہ ہمارا کفر اور ہماری حماقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو مبہم نہیں چھوڑا۔ فرمایا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہ ہو نیک، وہو مومن، دیکھیے غور کیجیے، وہو مومن، عمل صالح کرے، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہو، کیونکہ بہت سے عمل صالح کرنے والے ایسے ہیں جو مومن نہیں ہیں، عمل بڑے نیک کرتے ہیں، بھلائی کے بڑے عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں ہے،
حتیٰ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف بھی بڑے کریں گے، آپ کی حقانیت اور سچائی کا اعتراف بھی کریں گے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کریں گے۔ اس لیے دونوں شرطیں، ایمان ہونا اور عمل صالح ہونا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، وہی خسارے سے بچا ہے جو ایمان والا ہے اور عمل صالح کرتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو اور عمل صالح کرنے والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو۔ کئی بار بتلا چکا ہوں کہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ بہترین اچھی زندگی دیں گے، اچھی زندگی اسے دیں گے۔ اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اس کا بہترین اجر دیں گے۔ دو چیزیں، حیات طیبہ اور اجر۔ حیات طیبہ اور ہے، اجر اور ہے۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہاں حیات طیبہ سے مراد دنیا کی زندگی۔ یہ غریب ہونے کے باوجود بشرطے کہ وہ پختہ ایمان والا اور اس کو اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر ایمان ہو، بشرطے کہ اللہ کے فیصلوں پر ایمان ہو اور اللہ کے فیصلوں پر وہ راضی ہو، راضی بر اللہ ہو، پھر وہ تنگ دستی میں بھی خوش ہے، وہ بیماری میں بھی خوش ہے، وہ آسودگی میں بھی خوش ہے، وہ فقیری میں بھی خوش ہے، وہ ہر حال میں خوش ہے، اور وہ مطمئن ہے، اطمینان کی زندگی گزارتا ہے۔ سرمایہ کی بدولت اطمینان کی زندگی نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اہل ثروت وہ اتنی اطمینان کی زندگی نہیں گزارتے جتنی کہ اطمینان کی زندگی شام کو سوتے ہوئے مزدور گزارتا ہے۔ اہل ثروت ان کو تو اپنے پیسے کی، اپنے سرمایہ کی اور اپنی زندگی کی فکر ہوتی ہے، اور وہ بے فکر سوتا ہے۔ یہ اطمینان دیتا ہے اللہ انہیں، یہ انہیں اطمینان اللہ ذوالجلال دیتا ہے۔ اللہ انہیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں حلال رزق عطا فرما دیتا ہے، اور اس رزق پر اللہ انہیں قناعت کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ قناعت بہت بڑی نعمت ہے اللہ ذوالجلال، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ اگر قناعت نہیں ہے تو پھر حل میں مزید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پھر اس کا بھی سٹاک بنتا ہے اگر یہ قناعت نہیں ہے۔ لیکن اس مومن کو جو راضی برضا ہے، اللہ اس کو قناعت کی توفیق دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کا قلب و دل و دماغ وہ اللہ کی عبادت سے لذت پاتا ہے، اور یہ ایسی لذت ہے جو سرمایہ کے بدولت میسر نہیں ہوتی۔ وہاں تو اطمینان ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارنے والے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسا اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور عبادت کا اور ذکر کا ایسا لذت عطا فرماتے ہیں کہ جس کا ذائقہ اہل ثروت کو ہے ہی نہیں۔ یہ جو اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، میرا حساب کتاب ہوا تو کیا جواب دوں گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ دو جنتوں سے کیا مراد ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اس سے دو جنتیں مراد سے، ایک دنیا کی جنت ہے، ایک آخرت کی جنت ہے۔ یہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ یہ ذکر و عبادت ہے، اور ذکر و عبادت سے حاصل ہونے والی لذت اور اطمینان قلب ہے۔ اس کا احساس انہی کو حاصل ہوتا ہے جو اس لذت سے آشنا ہوتے ہیں۔ جو اس لذت سے آشنا نہیں ہوتے، ہم جیسے بے عملوں کے لیے نماز، روزہ، نماز ہو، ذکر و اذکار ہو، ان کے لیے کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں لذت نہیں ہے؟ کہ ہم نماز کو اس طرح ادا نہیں کرتے جس طرح اللہ کے رسول نے ادا کیا ہے۔ ہم ذکر و اذکار کو اس طرح ادا نہیں کرتے، زبان کو ہلائے دیتے ہیں۔ یہ زبان کا ذکر تو ہے، بات سمجھ لیں، یہ زبان کا ذکر تو ہے، لیکن دل اس سے غافل ہے۔ جس ذکر سے، جس نماز میں زبان کے ساتھ دل غافل ہے، وہ گویا سمجھ لے کہ اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ نماز میں انسان کا دل بھی اور انسان کی زبان بھی، بلکہ انسان کے کان بھی اور اعضاء بھی، وہ اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ ہونے چاہیے۔ مگر ہم تو کہیں اور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ہمارے حساب کتاب کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ لذت کیا ہے؟ ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک جنت، لذت دنیا کی جنت ہے، اور وہ لذت ذکر ہے، لذت عبادت ہے۔ فرماتے ہیں جو اس جنت کو نہیں پاتا، وہ حقیقتاً آخرت کی جنت کو بھی نہیں پائے گا۔ وہ آخرت کی جنت بھی اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بہت لطیف بات ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی الوابل السیب اس مسئلے میں بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ اسی طرح حافظ ابن قیم کی ایک اور کتاب ہے، طریق الہجرتین ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ایک اور کتاب ہے، انہوں نے اس مسئلے کو بہت نکھارا ہے ان کتابوں میں، کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اس میں لذت آئے تو پھر وہ عبادت ہے۔ ورنہ یہ جو قبولیت کے 3 درجے دیتے ہیں، قبولیت کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک قبولیت کا درجہ یہ ہے فریضہ ساقط ہو جائے، ایک قبولیت یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے، اجر نہیں ملے گا، صرف قبول ہو گیا، فریضہ ادا ہو گیا، نماز پڑھی گئی، جو تمہارے اوپر فرض تھا وہ ادا ہو گیا، صرف اتنا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس پر اجر و ثواب ملے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ خوش ہو کے انسان کی عبادت گزار کی عبادت، اس کے ذکر کی تعریف فرشتوں میں کرے۔ اب ایسی عبادت ہی مطلوب ہے اللہ کے ہاں، ایسی عبادت مطلوب ہے، لیکن ہم تو فریضہ ادا کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں محبوب اور مطلوب ہے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں۔ لذت کیسے آئے، لذت کیسے پائے؟ اور پھر ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے، نماز پڑھتے ہوئے بھی یا ذکر کرتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، بتلائیے یہ کوئی ذکر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یہ کوئی نماز ہے؟ آخر اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے جو اللہ رب العزت سے بتلایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ ہمارے ذہن میں نماز پڑھتے ہوئے یہ تصور ہوتا ہے، کیا عرض کروں، کیا عرض کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر ما في قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا اللہ ذوالجلال تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا،
تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، کتنے پیسے ہیں اس کے پاس، کتنا اچھا لباس ہے اس کے پاس، اس نے چہرہ کتنا خوبصورت سجایا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے چہرے کو نہیں دیکھتا کتنا سجایا ہوا ہے، ہم تو لباس اور چہرے کی سجاوٹ کی فکر میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ بلکہ بعض ایسے بھی ہیں نوجوان، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی لباس کی فکر ہوتی ہے، عبادت کی فکر نہیں ہوتی، یہ کپڑا پیچھے سے درست کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو شکل نہ پڑ جائے دل میں خواہ کتنے ہی شکر کیوں نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل میں خواہ کتنے ہی شکل سمائے ہوئے ہو، ان کی کوئی فکر نہیں، لیکن کپڑے کی کوئی شکل نہیں پڑنا چاہیے، یہ دورہ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں بھی اس سے غافل نہیں ہوتی، لیکن اللہ ذوالجلال ہمارے لباس اور چہرے کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ ذوالجلال تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھتا ہے۔ ہمارے اعمال کو نہ کوئی دیکھے یا دیکھے، یہ ریا کا علاج ہے۔ یہ حدیث کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن یہ تصور ہونا چاہیے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر دیکھو رکوع صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سجدہ صحیح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، الفاظ صحیح ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ۔ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل صاف ہیں، نماز پڑھتے ہوئے یہ کہیں اور لگے ہوئے تو نہیں، یہ کہیں اور ٹکے ہوئے تو نہیں کہ میرے سامنے تو کھڑا ہے لیکن دل میں کچھ اور ہے۔ ہمیں جس کو اللہ دیکھتا ہے ان کی تو فکر نہیں ہے، اور جن کو اللہ دیکھتا ہے ساری زندگی ان کو سنوارنے کی فکر میں گزار لیتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، کیا نتیجہ نکلا اس سے؟ اور جو اس چیز سے شناسا ہو جاتا ہے وہ پھر ہماری نمازوں کی طرح نماز نہیں پڑھتا۔ ان کی نمازوں کا ذکر اگر پڑھیں، ان کے تراجم دیکھیں، عقل دنگ رہ جاتی، عقل دنگ رہ جاتی۔ آپ نے صحابہ کے قصے سنے نہیں کہ تیر لگنے سے بھی خون بہہ رہا ہے لیکن انہیں احساس نہیں ہے کہ تیر لگا ہے یا نہیں لگا؟ سنا ہے یا نہیں سنا؟ عبداللہ بن زبیر حرم میں نماز پڑھتے تھے، پرندے، یہی پرندے کمر پر آ کے بیٹھ دیتے تھے، انہیں احساس نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کرام، یہی کیفیت تھی اللہ والوں کی۔ ان کے تذکروں میں یہ چیزیں بھری پڑی ہیں۔ دور کی کیا بات، یہ قریب کے دور میں ہمارے سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ لکھا ہے ان کے ترجمے میں کہ نماز عصر کی پڑھا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ یعنی یہ کتنی حیرت ناک بات، بارش سے ڈرتے ہوئے ہم جیسے مقتدی سب بھاگ گئے۔ انہوں نے جب سلام پھیرا، السلام علیکم، بارش شدی، بارش شدی، واللہ عبداللہ خبر نہ شدی۔ بارش ہوئی ہے، اللہ کی قسم عبداللہ کو پتہ نہیں چلا۔ اندازہ کیجیے، جسم پر پڑ رہی ہے بارش، قطرے پڑ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں بارش شدی واللہ عبداللہ خبر نہ شدی، اللہ کو مجھے خبر نہیں ہوئی۔ یہ کیفیت تھی جو ان کی لذت۔ ہم بات کرتے ہیں، یہ باتیں تو ہیں کرنے کی اور سمجھنے کی اور سننے کے بھی۔ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، امام سفیان فرمایا کرتے تھے کہ نیک صالحین کے ذکر پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ساتھ میں عرض کر دوں، یہ تو صالحین صحابہ اور نبی اہل اللہ ہیں، نبی کی ذکر پر اللہ کی رحمت کا کیا برخا و برسا ہو، بشرطے کہ وہ ذکر ہو، بشرطے کہ وہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہو، اس میں بھی خرافات نہ ہو، اس میں بھی جھوٹ نہ ہو،
اس میں بھی مبالغہ نہ ہو، جس طرح آج کل ہمارے ماحول کا اور ہمارے اسٹیج کا جو ہے نا انداز بن چکا ہے۔ شرط یہ ہے صحیح صورتحال اور صحیح سیرت طیبہ کا اظہار کیا جائے، پھر دیکھیے کہ کیا دل پر اثر ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ۔ صحیح مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، جو مسلمان بن گیا اس نے فلاح پائی، بشرطے کہ مسلمان ہو۔ آئے ہائے من اسلم، اور ابراہیم نے بھی تو یہی کہا تھا، فلما اسلما وتلہ للجبین، یہی لفظ ہے نا اسلم۔ جب دونوں نے قبول کر لیا تو بیٹا بھی ذبح کے لیے تیار کر لیا۔ لیکن ہم ہیں مسلمان، ہمیں تو وقت بھی نہیں ہم سے ملتا کہ ہم نماز پڑھ سکیں، نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہیں مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہماری حالت پر رحمت فرمائے۔ فرمایا قد افلح من اسلم، یہ زبانی پھر جو رجسٹری مسلمان ہے نا، رجسٹری مسلمان پیدا ہوتے ہی رجسٹر میں داخل مسلمان کے گھر پیدا ہوا، رجسٹری مسلمان ہے نا، یہ مسلمان مراد نہیں ہے۔ قد افلح من اسلم، بڑی بات ہے، وہ فلاح پا گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ہاں 95% ملک کے سارے مسلمان نہیں ہیں، ان میں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں مسلمان، ان میں اطاعت گزار کتنے ہیں مسلمان۔ ایسے ہی تو فلاح کی بشارت اللہ کے نبی نے نہیں دے دی کہ قد افلح من اسلم، وہ فلاح پا گیا جو مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ اور دوسری بات روزے کا کفافہ، اس کو اللہ نے ایسا رزق عطا فرمایا جو اس کے لیے کافی ہو، جو اس کے لیے کافی ہو۔ کافی رزق وہ ہوتا ہے جس سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے، محتاجگی محسوس نہ ہو، یہ ہے رزق کفایت۔ یہ نہیں کہ بینکوں میں اتنا پڑا ہے، اتنی زمین ہے، یہ نہیں، اس سے تو انسان کا پیڑ بھرتا ہی نہیں، یہ تو اللہ نے فرمایا۔ وہ تو پھر اس میں اضافے کا ہی سوچتا ہے، اس پہ قناعت نہیں کرتا۔ فرمایا وہ روزے کا کفافن وقانا اللہ بما آتا ہو، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس پر قناعت اختیار کرتا۔ ایک حدیث اور سنیں، فضالہ بن عبید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قد افلح من ہدی للاسلام، وہ آدمی فلاح پا گیا جسے ہدایت اسلام کی ہدایت مل گئی، جسے اسلام کی ہدایت مل گئی۔ اللہ اکبر، بہت سی باتیں دل میں آ رہی ہیں، لیکن کیا کہوں کہ مسلمان تو نے اپنی پہچان ہی چھوڑ دی، تو نے اپنا کردار ہی کھو دیا، تو نے عبادت ہی نہیں چھوڑی، تو نے اپنا اخلاق و کردار بھی چھوڑ دیا ہے۔ تم نے صدق اور سچائی ہی کوئی خیر بات کہہ دیا، کس کا رونا رو۔ اگلے دن ایک اخبار میں آیا، اور اس قسم کی واقعات عجیب ہیں۔ ایک فرانس میں ایک خاتون آ کے اسلامک سینٹر میں کہنے لگی میرے اس بیٹے کو 13-14 سال کا ہے، اس کو مسلمان بنا دو، اس کو مسلمان بنا دو۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ کہ بس میری چاہت ہے کہ یہ مسلمان بن جائے۔ تم مسلمان ہو؟ نہیں۔
ماں کہتی ہے میں مسلمان نہیں ہوں۔ بیٹے سے پوچھا تم مسلمان بننا چاہتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، ماں کہتی ہے میں مسلمان نہیں، تو ماں کیسے کہہ رہی ہے کہ اس کو مسلمان بناؤ؟ وہ بیٹے سے کہتی ہے کہ میری بات مانو اور مسلمان بن جاؤ۔ بالآخر بیٹا مانا کہ ٹھیک ہے جی مجھے مسلمان بنا دو، ماں نے کہا ہے، لیکن انہوں نے پریدا کہ کیوں، تم تو مسلمان نہیں ہو، تم بھی بن جاؤ۔ بیٹے کو بنا رہی ہو، تم کیوں مسلمان نہیں؟ وہ کہنے لگی میرے گھر کے سامنے فلائٹ ایک مسلمان کا ہے، ان کا گھر ہے، میں ان کے بیٹوں کو دیکھتی ہوں، میں ان کے بیٹے کو دیکھتی ہوں، جب وہ کالج میں جاتے ہیں ماں سے مل کے اس کی پیشانی کا بوسہ لے کے پھر جاتے ہیں، جب آتے ہیں ماں کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، ملتے ہیں، پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے کپڑے اتارتے ہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو اور اسی طرح میری عزت کرے۔ آج مسلمان ماؤں کی عزت کر رہے ہیں اس طرح، مائیں کس طرح روتی ہیں، کس طرح پریشان رہتی ہیں۔ وہاں اس نے کہا بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی، اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ کن، اس کے بعد بچہ جانے، وہ اولڈ کیمپ والے جانے اور وہ بوڑھا جانے۔ ہماری اولاد ہمارے سامنے سال بھر آتی نہیں، زندگی بھر آتی نہیں بوڑھا ہونے کے بعد۔ میں چاہتی ہوں میں بوڑھی ہو جاؤں تو یہ میری خدمت کرے، میں چاہتی ہوں کہ میں جب بوڑھی ہو جاؤں تو یہ میری خدمت کرے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا کردار، جس کو غیر مسلم دیکھ کے بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کردار کے حامل نہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن پگڈنڈیوں میں الجھ رہے ہیں۔ اب جس سے وہ خوف زدہ ہیں اس کو ہم اپنا رہے ہیں۔ کیا آپ کے ملک میں یہی اولڈ کیمپ بنے ہوئے ہیں یا نہیں بنے ہوئے ہیں؟ وہاں بوڑھوں کو سپلائی کر دیا جاتا ہے یا نہیں کر دیا جاتا؟ آپ کے ملک میں بھی یہ بدکاری، یہ بری حرکت شروع ہو چکی ہے، اور ہم اس کو جناب ان کی نقالی پر فخر کر رہے ہیں۔ کیا مسلمانی ہے ہماری؟ جس اسلام میں ماں کے حقوق اللہ نے اپنے عبادت کے بعد دیے ہوں، بتلائیے ان کے حق کا کیا عالم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو اور اپنے والدین کا حق ادا کرو، لیکن والدین رسوا ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں جس وقت وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آرام میں خلل نہ ڈالو۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ، آخر اتنی بڑی جو بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا تو وہ ہمارے جیسے مسلمانوں کی ہے۔ فرمایا قد افلح من ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا۔ مفہوم وہی ہے، اس کی زندگی ایسے رزق سے اللہ دے جو اس کے لیے کافی ہو، وکان بما بہ، اور وہ اس پر قناعت کرنے والا ہو، ہر وقت حل میں مزید کی فکر ہی نہ لگی ہوئی ہو۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم المؤمن حسنۃ یؤتی بہا فی الدنیا ویصاب علیہا فی الآخرہ۔ فرمایا کہ اللہ ذوالجلال کسی بندے پر، اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ ما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے۔ بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں،
اور یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس رحمان و رحیم کے سامنے بیٹھ کے ایک مکھی کے سر جتنا آنسو بہا دو تو اللہ پہاڑوں جیسے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. کسی کو نہ بتلاؤ، صرف اس کو بتلاؤ. مولا تو جانتا ہے، میں معافی مانگتا ہوں، آپ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. میرا ظاہر اور باطن وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سب کچھ معاف فرما دے. لیکن یہودیت اور عیسائیت میں کیا ہے؟ پہلے جا کے پوپ کے ساتھ اپنے گناہ کا اعتراف کرو، میں نے یہ کیا ہے، اپنے آپ کو ننگا کرو اس کے سامنے، پھر وہ تمہارے حق میں دعا کرے، وہ دعا کرے، وہ سفارشی بنے، تم تو بخشے جاؤ گے. لیکن اسلام اس قسم کے واسطے کا قائل نہیں ہے. اسلام کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں معاف کرتا ہوں. یہ اسلام، یہ دین ہے. فرمایا ان اللہ لا یظلم المؤمن، اللہ مومن پر ظلم نہیں کرتا. اللہ یعطی بہا فی الدنیا ویصاب علیہا فی الآخرہ، کہ اللہ ذوالجلال کوئی چیز اس کو دیتا ہے اور اس پر آخرت میں اس کو کیا دیتا ہے؟ ثواب بھی دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے. دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی اجر دیتا ہے. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعِمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو مال مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے. اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے مال خرچ کے ویلفیئر کے کاموں کی وجہ سے اس کو مال مل رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُطْعِمُ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَىٰ إِلَى الْآخِرَةِ، لیکن جب آخرت میں اللہ کے ہاں جائے گا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ، اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی يُؤْتَىٰ بِهَا خَيْرًا، جس کے بدلے میں اسے کوئی نیکی کا اجر ملے. مسلمان کے لیے کتنا فخر ہے. لیکن آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں خفت محسوس کرتے ہیں. اور ہمارا تو سر بلند ہونا چاہیے مسلمان کہلاتے ہوئے. ہم کسی اور کے سامنے کہیں تو کون ہو؟ مسلمان، ہم مسلمان. لیکن ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. اللہ ہمیں ہر حال پر رحمت فرمائے. باقی بہت سی باتیں ہیں اس حوالے سے، لیکن اسی پر وقت کی وجہ سے اکتفا کرتا ہوں. باقی جو باتیں رہ گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں عبادت گزار بنائے، اپنا بندہ بنا لے. وہ ذکر اور وہ عبادت کی توفیق بخشے جس سے اللہ ذوالجلال ہمیں عبادت کی لذت سے آشنا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.